آج جس ہستی کا ہم ذکر خیر کر رہے ہیں ابو بکر صاحب، یہ وہ ہستی ہیں جن کو ہم جس اینگل سے بھی دیکھیں، یعنی قبول اسلام سے پہلے، قبول اسلام کے بعد، اور پھر آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جب وابستہ ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت سی خوبیوں سے نوازا. سبحان اللہ. یعنی بعض ہم اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہیں تو ان کی کوئی ایک یا دو ڈومین بنتی ہیں، بالکل ٹھیک ہے، وہ کسی ایک یا دو جس کے حوالے سے خوبیوں میں جانا یا پہچانا جائے. لیکن آپ ہمہ جہت شخصیت ہیں، یعنی ہمہ جہت اس اعتبار سے کہ اگر ہم دیکھیں نسبت کے اعتبار سے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دو بیٹیاں آپ کے نکاح میں آئیں. سبحان اللہ. جناب حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے آقا تک کسی نبی کی دو بیٹیاں یکے بعد دیگرے کسی کے نکاح میں نہیں آئیں سوائے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اسی لیے آپ کو ذوالنورین کہا جاتا ہے. سبحان اللہ. اگر آپ کی پیدائش کو دیکھا جائے تو عام الفیل کے 6 سال آپ پیدا ہوئے. ٹھیک، یعنی عام الفیل سے مراد وہ سال ہے جس میں ابرہا ہاتھی لے کر آیا اور اس نے کہا میں آج گرا دوں گا بیت اللہ شریف کو، تو پروردگار فرماتا ہے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، دیکھا آپ نے ہم نے کیسا حال کیا پھر ہاتھی والوں کا. تو وہ جو عام الفیل ہے اس کے 6 سال بعد آپ کی پیدائش ہوتی ہے. اور آپ کا اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق دیکھیں تو 5ویں پشت میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جد امجد حضرت عبد مناف پر جا کر آپ کا سلسلہ نسب سرکار سے جڑ جاتا ہے. سبحان اللہ. اور پھر اس طرح جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ نسب ہے آقا علیہ السلام نے تفاخر کے ساتھ ذکر کیا، ایسے ہی 5ویں پشت میں چونکہ آپ کا تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑتا ہے، اس کے بعد جتنے آباء و اجداد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی ہیں. بالکل، جب وابستہ ہو گئے تو پھر یقیناً جو ہے وہ سارے معاملات آگے بڑھتے. اور اس کے علاوہ رشتوں کے اعتبار سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی جو نانی ہے رشتے میں سرکار کی پھپھو بھی لگتی ہے. ٹھیک، یعنی یہ ایسے ریلیشن اور تعلق بھی بنتا ہے. بالکل ٹھیک. اصل میں آپ کا تعلق بنو امیہ سے ہے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا تعلق بنو ہاشم سے ہے. بنو امیہ اور بنو ہاشم کا اگرچہ کچھ عرصہ اختلاف بھی رہا لیکن عرب میں چونکہ رہنے والے تھے اور آپ کے جتنے بھی تعلقات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے ہیں اور جڑتے ہیں اس میں ایک جو سب سے خوبصورت آپ کو تعلق اللہ رب العزت نے عطا کیا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہونے کا. سبحان اللہ. داماد رسول آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنی پیاری بیٹی حضرت رقیہ کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کیا. اور آپ کا ایک اور طرہ امتیاز ہے، حضرت داؤد علیہ السلام کے بعد اگر روئے زمین پر کسی نے اسلام کی خاطر ہجرت کی ہے وہ پہلے فرد حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ہیں جو اپنے اہل خانہ کے ساتھ سب سے پہلے حبشہ کی طرف ہجرت کر کے. سبحان اللہ. یعنی آپ کو صاحب الہجرتین کہا جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اہل خانہ کے ساتھ آپ نے پہلے وہاں ہجرت کی، کیونکہ جب آپ نے اسلام قبول کیا اس وقت آپ کی عمر تقریباً 34 اور 35 سال کے قریب تھی. بالکل ٹھیک. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا تو بہت سے لوگ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت پہ لبیک کہنے لگے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ وہ صحابی ہیں جن کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کی خوبیوں کی طرف مائل کیا. جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمتوں کا ذکر ہوا تو آپ کے دل میں یہ عظمت بیٹھ گئی اور آپ نے جب اسلام قبول کیا تو آپ کو رسیوں سے جکڑ کے چچا نے مارا، حکم بن بلاس نے، لیکن آپ نے کہا میں اب سرکار کا دامن نہیں چھوڑوں گا. اسلام قبول کیا اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں رہے. پھر سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی پیاری بیٹی حضرت رقیہ کا نکاح کیا. پھر آپ نے ہجرت کی حبشہ کی طرف. پھر افواہ مشہور ہوئی کہ مکہ کے حالات سازگار ہو گیا، واپس آئے، لیکن وہ تو افواہ تھی. پھر دوسری ہجرت آپ نے مدینہ منورہ کی طرف فرمائی. جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام بدر سے لوٹ رہے تھے
عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی پیاری بیٹی کی تدفین سے لوٹ رہے تھے. اگرچہ آپ بدر میں شریک نہ ہوئے لیکن سرکار نے اپنے اختیار سے آپ کو بدری صحابہ میں شامل فرمایا. وہ اس لیے نہیں شریک ہوئے کہ آپ کی بیٹی بیمار تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی بیمار ہونے کی وجہ سے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ السلام کی بیٹی اپنی زوجہ کی تیمارداری میں لگے رہے. اسی حالت میں ان کا وصال ہوا. پھر آقا علیہ السلام نے اپنی دوسری بیٹی حضرت ام کلثوم کا نکاح آپ سے کیا اور فرمایا اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی تو میں یکے بعد دیگرے عثمان غنی کے نکاح میں دے دیتا. یہ آپ کا خوبصورت طرح امتیاز ہے جو پروردگار نے آپ کو